1400 سال پرانا کنواں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں سے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا، اس پانی کی تعریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں یہاں سے پہلی بار داخل ہوئے تھے۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع۔ الرحمن الرحیم۔ میں عمرے کے سفر پہ آیا ہوا تھا تو میری ملاقات ہوئی مشہور ولاگر ہیں فرید ملک۔ ہمارا پلان بنا کہ ہم تھوڑا سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو جو پہلا پوائنٹ تھا ثنیۃ الوداع، جس میں بچیوں نے ایک ترانہ بھی پڑھا تھا، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا، تو وہ ترانہ جہاں پڑھا گیا وہ جگہ ہم آپ کو دکھائیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت یعنی جب مدینہ میں آپ کی پہلا دخول تھا، پہلی انٹری تھی، تو کہاں سے ہوئی، تو تھوڑا سا اس ہسٹری کو آپ کے سامنے ہم شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ولاگر ہیں، انہوں نے تو بہت دفعہ مدینہ کی ہسٹری شیئر کی ہے، تو میں بھی سیکھنا چاہ رہا تھا کہ کتابوں کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے، اور جب انسان مشاہدہ کرتا ہے وہاں جا کے ان جگہوں کا تو وہ دنیا کچھ اور ہوتی ہے۔ تو یہ مشاہدے کے یوں سمجھے کہ چیمپئن ہیں، ٹھیک ہے نا، بار بار ان جگہوں پہ گئے ہیں، ان کی ہسٹری انہوں نے پڑھی ہے، تو میرے لیے بڑے ایک فخر کی بات ہے اور مجھے ان سے بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہوئے تھے نا، یہاں سے داخل ہوئے تھے، وہ اس لیے اس ثنیات الوداع طلع البدر نشید میں آپ نے سنا ہوگا نا، ہاں، تو ثنیات کہتے ہیں ٹیڑھی میڑھی جگہ کو۔ ہاں، اگر ایک لوہا بھی ٹیڑھا ہوگا کہیں سے تو اس کو کہیں گے اس کے درمیان میں ثنیہ ہے۔ تو یہ دیکھیں وہ والی بلڈنگ تھوڑی سی، انہم یثنون صدورہم، قرآن میں ہے نا، ثنا یثنی۔ ہاں جی، تو یہ ثنیات الوداع کہ یہاں سے پہلی بار مدینہ والے انتظار کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں یہاں سے پہلی بار داخل ہوئے تھے۔ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہاں پر یہ مسجد بنی عنیف ہے، جو کچھ سیکنڈز میں انشاءاللہ ہم یہاں پر جائیں گے، اور ساتھ ہی مزرع المستظل ہے۔ یہ جو طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، بچیوں نے ایک نغمہ پڑھا تھا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر، تو فرید ملک بھائی میرے ساتھ ہیں اس وقت، اور میں ان کو پکڑ کے لایا ہوں کیونکہ ان کے ایک ہسٹری کتابوں میں ہوتی ہے، لیکن جب انسان جاتا ہے نا تو وہ بالکل الگ ہی ہسٹری ہوتی ہے وہ۔ تو اس لیے ہر چیز کے ایکسپرٹ سے اگر آپ رابطہ کریں گے تو کام تھوڑے وقت میں اچھا ہوگا۔ یہ بڑے ماشاءاللہ ہسٹری کے ایکسپرٹ ہیں، مجھے کل انہوں نے مکہ میں بھی کافی گھمایا، مدینہ میں بھی ماشاءاللہ، تو مستند لوگوں کا ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ وہ لوکیشن ہے خاص، جیسا کہ فرید بھائی بتا رہے ہیں، کہ جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہوئے تشریف لا رہے تھے تو یہاں بچیوں نے آپ کا استقبال کیا تھا۔ تو آگے کنٹینیو کریں۔ اس کے ہی پیچھے یہاں پر ایک تو مسجد بنی عنیف ہے جہاں پر ہم لوگ ابھی جائیں گے، اس طرف آئیں، یہ ہے باغ، اور اس باغ میں ایک جگہ ہے، ابھی آج کل یہ بند ہے کیونکہ اس پہ ترقیاتی کام ہو رہا ہے جی، تو اس باغ کا نام ہے مزرع المستظل۔ مزرع المستظل، المستظل، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بیٹھے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے اوپر ظل، جی، سایہ دیا تھا، تو وہاں سے مدینہ والوں کو پتہ چلا، اسی وجہ سے اس کا نام المستظل، المستظل، اور اسی کے ساتھ جی مزرع یعنی کہ ایک باغ کہہ سکتے ہیں، جی کھیتی اور باغ۔ وہاں پر ایک کنواں بھی ہے مزرع المستظل میں جس کا نام ہے بیر عدق۔ بیر عدق، ہاں جی، وہ اسی مزرع المستظل کے اندر ہی ہے جو اس ٹائم پہ بند ہے، اور وہاں پر کیا نام ہے اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں سے پانی بھی پیا۔ یہ آپ پرانی سی عمارت دیکھ رہے ہیں، ذرا بتائیں آپ اس کے بارے میں۔ ہم نے سب سے پہلے تو ہمارا سفر جیسے مفتی صاحب بتا رہے تھے ثنیات الوداع جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہوئے تھے، تو میری کوشش یہی تھی کہ وہیں سے ہم لوگ شروعات کریں جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں انٹر ہوئے، تو وہ جگہ آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے۔ ابھی ہم لوگ بالکل اس کے پیچھے ہی ہیں، ایک تو اس کے پیچھے مزرع المستظل ہے جس کے بارے میں تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا اور دور سے دکھایا ہے، اس کے علاوہ یہ مسجد تھی مسجد بنی عنیف، یہاں پر حضرت طلحہ بن براء رضی اللہ عنہ جو کہ عمرو بن عوف قبیلہ سے تھے، ان کا گھر تھا یہاں پر، عامر بن عوف قبیلہ، عامر بن عوف،
تو یہاں پر ایک چھوٹی سی بستی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انٹر ہوئے تھے تب اتنی بستی نہیں تھی، لیکن بعد میں یہاں پر بالکل چھوٹی سی بستی بن گئی. تو حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ عنہ سے ملنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آیا کرتے تھے. جب کبھی کبھی آتے تھے، کیونکہ ہفتے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد النبوی سے چل کر مسجد قباء کے پاس آتے تھے جو یہاں سے نظر آتی ہے، تو یہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی آتے تھے. تو حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ عنہ جب بیمار ہوئے تھے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیماری ظاہر نہیں کی تھی. اچھا. وہ اس لیے کہ راستے میں یہود تنگ کرتے تھے، تو آپ نے اپنی بیماری چھپا کے رکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ ڈرتے تھے اس وجہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کا بعد میں ذکر ہوا، یعنی کہ پہلے ان کو پتہ بھی نہیں چلا. یہ اسی جگہ پر مسجد عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بنوائی تھی، جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، تو اس جگہ پہ بھی نماز نہیں، اس وقت یہ مسجد نہیں تھی، اس جگہ پہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے، بلکہ وہ تمام تاریخی جگہیں جہاں کوئی خاص واقعہ ہوا ہے تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی نے ان تمام جگہوں پہ مسجدیں بنائی. کل مکہ میں بھی ہم نے دیکھی نا، ایک پہاڑ سے مسجد دریافت ہوئی تھی جہاں بیعت کی تھی. جہاں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ان جگہوں پر خاص طور پر. اچھا، صحیح، ماشاءاللہ. مساجد بنوائی. تو یہ اس مسجد کی یہ پرانی عمارت ہے، اس کی ہسٹری کا نہیں پتہ لیکن یہ زیادہ پرانی ہے. اور یہ جو باہر عمارت بنی ہے اس کو 1 سال ہو گیا، یہ جو بلیک والی. یہ تو اینٹوں سے لگ رہا ہے کہ بہت پرانی عمارت ہے. جی. اور اس کو بھی وہی پرانے اسٹائل میں بنایا ہوا ہے، اور یہ کافی خوبصورت اس کو ماحول دے دیا گیا ہے. بہت ہی پیاری جگہ ہے بھائی. آپ بھائی فرید عبد المالک مالک فرید، ایک تو میں نام لینے میں بہت غلطیاں کرتا ہوں، فرید چلے گا. فرید بھائی بہت ہی خوبصورت جگہ پہ مدینہ منورہ لے کر آئے ہیں. باغات ہیں یہاں پہ، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. جی. اس باغ کا نام ہے مزرع الفقیر. مزرع الفقیر، فقر الشجرہ، یعنی کہ ایک درخت کو زمین ہٹا کے وہاں پر لگانے کا، جیسے پودا کو لگاتے ہیں. اچھا. تو اس عمل کو فقر کہتے ہیں. اچھا. تو اس لیے مزرع الفقیر، یعنی کہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 کھجور کے درخت لگائے تھے. وہ اس لیے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ یہاں پر ایک یہودی کی ملکیت میں تھے، تو ان کا ایمان لے آنے کا بھی کافی لمبا قصہ ہے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو آزاد کرنے کی مد میں یہودی نے ڈیمانڈ کی تھی یا تو 40 دینار دے دیں یا پھر 300 کھجور کے درخت دے دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 دینار اس زمانے کے کوئی سونے کے دینار ہوں گے. یہاں پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ آپ سب کھجوروں کے درخت لے آئیں اپنے بھائی کو آزاد کروانے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی باغ میں 300 کھجور کے درخت لگائے. لیکن ابھی جتنے بھی درخت ہیں یہاں کوئی بھی وہ ظاہر ہے وہ تو 1400 سال درخت، کھجور کا درخت 100 سال سے زیادہ نہیں چلتا. لیکن اس باغ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 درخت اپنے ہاتھ سے لگائے اور معجزاتی طور پر بہت جلدی بڑے ہو گئے. بالکل. اس کی شرط تھی یہودی کی کہ 1 سال میں پھل دیں. دیکھیں حضرت سلمان فارسی تھے، پرشین تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کس قدر مدد کی ہے. فارسی ہونے کے باوجود، عربوں میں تو عربیت اور عصبیت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، لیکن نبی نے ان کو آزاد کرانے کے لیے جو سورہ نور کی آیت ہے نا، کاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، جب بھی کوئی غلام آزاد ہونا چاہتا ہے تو تم اس کی مالی مدد کرو. تو حضرت سلمان فارسی پر نبی نے احسان کیا، ان کو غلامی سے نجات دلائی اور صحابہ کو کہا کہ ان کے ساتھ تعاون کرو. یہ اس باغ میں ہم کھڑے ہوئے ہیں جو حضرت سلمان فارسی کی غلامی سے آزادی کی بھی ہمیں یاد دلاتا ہے اور قوم پرستی کے خلاف بھی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑائی عربیت کے لیے، قومیت کے لیے ہوتی تو سلمان فارسی کو آپ آزاد نہ کراتے، بلکہ اور زیادہ لوگوں کو جو پرشین تھے ان کو غلام بناتے. تو آپ نے ان کو آزاد کروایا کلمے کی بیس پہ. تو ہمارا رشتہ، یہ باغ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارا رشتہ آپس میں کلمے کی بیس پہ. پاکستان میں آج کل جو ہے نا یہ پٹھان، پنجابی، سرائکی اور جو ہے سندھی، بلوچی، یہ قوم پرستی کے نعرے بہت زیادہ لگ رہے ہیں آج کل. پہلے ہی ہمارا ملک برباد ہو گیا، ان قوم پرستی کے نعروں سے اور برباد ہوگا. تو ہمیں ایک رشتے پہ جمع ہونا چاہیے. تو بہت سکون مل رہا ہے یہاں پہ. فرید بھائی ذرا ہمیں لے کر آئے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے. تو یہاں پر دیکھیں، آپ کو مچھلیاں نظر آ رہی ہیں. ہاں یہاں پر اس تالاب میں ٹھیک ٹھاک مچھلیاں بھی ہیں، نہانے کی جگہ نہیں ہے. اور یہ ڈائریکٹ کنویں سے اس ٹائم پہ پانی آ رہا ہے، وہ موٹر والا سسٹم نہیں لگا ہوا. لیکن یہ تھوڑا سا کھارا پانی ہے، مگر ہوگا ٹھنڈا. آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں بیٹھ کے، یہیں سے چیک کریں یا پھر وہاں سے بھی گر رہا ہے، وہاں سے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں. روزہ ہے، تھوڑا سا احتیاط. اچھا روزہ ہے آپ. ٹھیک. ہم لوگ رمضان میں یہاں پر آ کے افطار وغیرہ بھی کرتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ. تو اس کا ایک الگ ہی ایکسپیرینس ہوتا ہے افطار کا، بہت اچھا لگ رہا ہے. اس کے علاوہ یہ جو کھجور کا درخت ہے نا، اس میں نر اور مادی والا سسٹم ہوتا ہے، وہ آپ نے سنا ہی ہوگا. جی ہاں. ایک نر ہوتا ہے، 20 مادہ کھجور. جی. اس کا نر کا
نر ہوتے ہیں اس کے صرف پاؤڈر ہوتا ہے جہاں پر کھجور پیدا ہوتی ہے تو وہ صرف اس میں لگاتے ہیں، پھر مادے کا دانہ نہیں گرتا ورنہ دانہ گرا دیتی ہے مادے، تو وہ لگانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تعبیر نخل کہتے ہیں اس کو۔ جی جی جی۔ اور اس کے علاوہ یہ جو کھجور ہے یہ اپنے بچے دیتی ہے، یہ اس سے گٹلی سے نہیں ہوتا، اس کے بچے سائڈوں سے نکلتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کسی کھجور کا ہوا تو وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو۔ یعنی اس کا جو نیا درخت پیدا ہوتا ہے وہ اس کا بچہ ہی ہوتا ہے، یہاں سے جڑ کے ساتھ ایک بچہ نکل رہا ہوتا ہے۔ اور یہ چیز ایک میں نے بہت زیادہ دیکھی جہاں پر کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چشمے ہیں، اوتھینٹک نہیں ہے، وہاں پر جتنے بھی درخت ہیں سب نے بچے دیے ہوئے تھے۔ یہ دیکھیں اس کے بچے ہیں یہاں پر، کھجور کے درخت کے چھوٹے چھوٹے بچے نکل رہے ہیں جی، یہیں سے یہ بچہ کاٹ کے ان کا عقیقہ کرتا ہے کھجور بچوں کا؟ عقیقہ کرتے ہیں ہر سال۔ یار یہ بھی مرغیاں بھی دکھائیں، مرغیاں سر پانی میں بطخیں بڑی پیاری تیر رہی ہیں۔ جی ادھر مرغیاں بھی ہیں۔ یہ کس کا باغ ہے؟ وہ کسی بندے نے ہمیں روکا نہیں اندر آنے؟ جی جی، یہ ایک عربی کا باغ ہے، اس نے پھر اجازت دی ہوئی ہے کھلی؟ جی جی، اور ٹھیکے پہ دیا ہوا ہے۔ واہ، بچوں کا گوشت کھاتے ہیں؟ کوئی کھاتے بھی ہیں، مطلب کوئی شوقیہ کا تو حلال ہے نا؟ یہ جس کا حلال ہے انہوں نے نہیں، ہم لوگ رکھی آپ لوگوں نے، آپ یہاں خدمت سے ہیں تو یہ باغ کی ذاتی ملکیت میں ہے نا کسی کی؟ ابھی تو کسی ذاتی کے حساب سے، پہلے حکومت کی بات تھی تو اس نے خریدا حکومت سے؟ جی، اس کے خاندان میں کسی نے خریدا ہوگا۔ اچھا ماشاءاللہ، تو یہ آپ نے پالی بھی ہیں تو اس نے اجازت دی بھی آپ کو؟ جی جی، رات کو دن میں کھول دیتے ہیں ان کو؟ ہاں جی۔ ویری گڈ ویری گڈ، تو ہمارے والے شوق پالے ہوئے ہیں آپ نے یہاں۔ اچھا دیدار بھائی، یہ والا درخت ہے نا سب سے پرانا؟ سب سے پرانا یہی بات ہے۔ آپ بہت خوش قسمت آدمی ہیں، اتنی مبارک جگہ پہ آپ کو ملازمت ملی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ یہ دیکھیں بھائی، یہ سب سے پرانا درخت ہے، دیکھیں، اور یہ درخت اکثر کاٹ دیتے ہیں اس وجہ سے کہ دیکھیں نا اس کی لمبائی کتنی ہوگی، اوپر چڑھنا مشکل ہو جاتا ہے پھر، تو اس وجہ سے اس کو کاٹ دیتے ہیں۔ چلیں جی، اس ٹائم پہ ہم لوگ مسجد قباء کے پاس آ گئے ہیں اور یہاں پر ہے بیر حنیس اور بیر خاتم، اور اس میں خاتم مطلب انگوٹھی، تو وہ والی انگوٹھی یہاں پر گری حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پہنتے تھے۔ تو ایک دن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ انگوٹھی کو اتار رہے تھے اور واپس پہن رہے تھے، تو اسی دوران ہی گر گئی انگوٹھی، اور پھر 3 دن تک ڈھونڈتے رہے اس انگوٹھی کو، لیکن وہ انگوٹھی نہیں تھی، اور اپنے ہی 6 سال خلافت کی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ بس وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی کی تھی نا حضرت عثمان کے دور میں، وہاں بھی آیا تھا کہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اس ڈول کو مضبوطی سے کھینچا، اور عمر نے بھی مضبوطی سے کھینچا، حضرت عثمان کے کھینچنے میں کمزوری تھی، تو یہ سب اس کی پیشگوئیاں تھیں کہ فتنے جو شروع ہوں گے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع، اور فتنہ الاولیٰ بھی کہا جاتا ہے کہ وہاں سے اسٹارٹ ہوا یہ دور۔ یہ بند کب ہوا ہے؟ یہ جب توسیع یہاں پر مسجد قباء کی توسیع ہوئی ہے اس کے بعد یہ نشان سے جی جی جی، جتنے بھی کنویں ہیں، ایک کنواں ہے مسجد نبوی کے اندر بیر ہا، تو اس کا بھی سیم یہی نشان ہے۔ اگر آپ کنگ فہد گیٹ سے انٹر ہوں گے تو 4تھے پلر کے پاس ہے کلنگ کے نیچے، تو اس کنویں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا، اور اس کنویں کا پانی بھی بہت زیادہ پیا۔ من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، 2 تعریفیں قرآن میں مسجد قباء کی ہیں۔ منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی جس میں بیٹھ کے وہ اسلام کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے، جس کو مسجد زرار کہا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کا دل رکھنے کے لیے بعض دفعہ، یعنی منافقین یہ چاہتے تھے کہ آپ اس مسجد زرار میں آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیتیں نازل کی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا، اور فرمایا کہ وہ مسجد جس کی بنیاد تقویٰ پہ رکھی گئی ہے، فساد پہ نہیں رکھی گئی، تو آپ اس میں نماز پڑھا کریں۔ اور ان لوگوں کی بھی نبی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی جو مسجد قباء میں ہوتے تھے، فرمایا فی رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکیزہ، جو طہارت چاہتے ہیں، یعنی طہارت میں بہت زیادہ طہارت کی کوشش کرتے ہیں۔ عربوں میں رواج نہیں تھا پانی سے استنجا کرنے کا، تو یہاں جو اصحاب رہا کرتے تھے وہ باقاعدہ ڈھیلے کے بعد پانی سے بھی استنجا کیا کرتے تھے، تو اللہ نے ان کی تعریف کی کہ یہ لوگ تطہر یعنی زیادہ طہارت حاصل کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے پاس آپ جایا کریں۔ اس سے ہی اسلام میں جو مسلمانوں میں پانی سے جو استنجا کرنے کا رواج آیا، پوری دنیا میں جہاں بھی ٹریولنگ کریں گے نا، آپ کو واش روم میں پانی نظر نہیں آئے گا، ٹیشو ہی استعمال ہو رہا ہے پوری دنیا میں۔ تو یہ وہ آیت تھی جو بیس بنی مسلمانوں میں پانی سے استنجا کے رواج کا، اور پھر آج پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہوتے ہیں وہ پانی استعمال کرتے ہیں واش روم میں، تاکہ طہارت زیادہ حاصل ہو اور گندگی سے ہم دور رہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی، طہارت و نصف الایمان، کہ طہارت جو ہے وہ آدھا ایمان ہے، لیکن کچھ چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں، غیروں نے لے لی ہیں۔
لیکن آپ کو سعودی عرب آ کے UAE میں اور جو بھی عرب کنٹریز ہیں ان میں بہرحال صفائی بہت زیادہ الحمدللہ نظر آتی ہے. تو یہ کوئی مسلم غیر مسلم کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ہمارا مسئلہ ہے. یعنی ہم نے اپنے ملک کو, پاکستان کو صاف نہیں کیا. اور کراچی کا تو میں گٹر کے ٹکنوں پہ بہت دفعہ رپورٹ پیش کر چکا ہوں, ٹھیک ہے, اس کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو, بہت شکریہ. اچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی صحیح حدیث ہے, جو بھی وضو کر کے مسجد قباء میں 2 رکعت پڑھے گا آ کے, اس کو عمرے کا ثواب. اس کو آپ چھوٹا عمرہ کہہ سکتے ہیں کہ جب بھی آپ مدینہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو مسجد قباء میں 2 رکعت ضرور آ کے پڑھا. اور اگر رمضان میں یہاں پر ہیں تو یہاں پر قباء بہت زبردست ماشاءاللہ تراویح کے لیے, یہاں پر کبھی آئیں تو آپ بہت زیادہ لطف اندوز. مختصر طور پہ اس کا یہ ہے کہ یہ باغ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں رہ چکا ہوا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ جو باغ ہے یہ حضرت مخیریق النظیری رضی اللہ عنہ کی ملکیت تھا, اور اس کے علاوہ ٹوٹل 7 باغات تھے. اور یہ صحابی جلیل القدر صحابی پہلے یہودی تھے. حضرت مخیریق رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی, اس باغ سمیت ٹوٹل 7 باغات تھے, کہ اگر میں شہید ہو گیا تو یہ میری ساری وراثت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائے گی, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کا دل کرے گا وہ کریں گے ان کے ساتھ. یعنی یہ باغ, اس کی فضیلت یہ ہے کہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت میں کچھ وقت کے لیے آیا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ صدقہ کر دیا. یہ عربوں کا ایک تھوڑا کلچر دیکھ لیں آپ. پہلے زمانے میں عربوں کی ایسی محفلیں لگا کرتی تھیں, اس طرح سے بیٹھا کرتے تھے وہ لوگ, تو انہوں نے باغ کے اندر وہ ماحول بنایا ہوا ہے. بالکل, یہ پرانے زمانے کی مجلس ایسے ہی ہے, اور خاص طور پہ یہ جو رنگ ہے نا مجلس کا, اکثر یہی چلتا ہے تقریباً 2001-2 میں. صحیح. اچھا, اس طرف جو ہے نا, یہ ہمارے رائٹ سائڈ پہ یہ لوگ کھجور کے درخت سے یہ پورا فرنیچر بناتے ہیں. اچھا, وہ کھجور کی چھال ہے بھائی, اس کے سے پورا فرنیچر بنا ہوا ہے. جی واہ. یہ کرسیاں بھی اسی چیز سے بنی ہوئی ہیں ساری, ہاتھ پہ بنی ہوئی چیزیں. زبردست. یہ یہاں پر اگر کوئی خریدنا چاہے خرید بھی سکتا ہے. اچھا. اور اس طرف اندر چھوٹی چھوٹی دکانیں دکھائی ہوئی ہیں. ہم لوگوں نے ایک دن رمضان میں یہاں پر بیٹھ کے افطار کی تھی. اچھا. ہاں جی. واہ. تو یہ دیکھیں, یہ پرانی دکان, یہ ترازو پرانا, پہلے زمانے کی چیزیں دیکھ لو بھائی. دکانوں کا سائز بھی یہی ہوتا سادگی کا دور تھا. ابھی تو بڑے بڑے مال کھلے ہوئے ہیں, اس میں لوگ جاتے ہیں. بالکل, یہ چیزیں بکری ہوتی تھی. مجھے لگتا ہے. اور اس طرف یہ مٹی کے برتن بنانے والی دکان, سراہیاں وغیرہ, مٹی کے گلاس. یہ دیکھو یار سٹائل, یہ سراہی جو ہے نا وہ بھائی ٹوٹنا یہ تھوڑا نئے طرح کی ہے. ادھر بھی ایک دکان چل رہی ہے, موچی کی دکان. اوہ ماشاءاللہ. یہ پہلے پانی اس طرح کرتے تھے. جی جی, اس طرح پہلا جو ملازمین ہوتے تھے. ہاں جی. یہ کہتے ہیں پہلے مسجد الحرام میں نا لوگ یوں گھومتے تھے پانی لے کے, اور کہتے تھے سگا سگا, یعنی کہ پانی پلانا والا. اچھا اچھا. کیونکہ مکاوی جو ہے نا یہ اہل حجاز قاف قلم کو گاف پڑھتے ہیں. اچھا. تو اس لیے ماشاءاللہ بھائی, میں تو ان کے ہاتھ کی کلاکاری پہ حیران ہوں یار. پوری کھجور کے پتوں سے ہاتھ سے بنائی ہے انہوں نے. یہ ماشاءاللہ تبارک اللہ. یہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ. یہ کیا انہوں نے خود بنائی ہے؟ جی جی, یہ چھوٹے بچے کے لیے ٹریڈیشنل فوٹو. یہ زبردست. اور یہ خود بھی بڑا پیارے انسان ہے ماشاءاللہ. تو یہ انہوں نے ہاتھ پہ بنائی ہوئی ہے. یہ ساری چپلیں یہاں کے بدو آج بھی یہی پہنتے ہیں. اچھا. جی جی, یہ بیچنے کے لیے انہوں نے رکھی ہوئی ہیں, اور یہ چمڑے سے بنی ہوئی ہیں. ٹوٹل ہاتھ کا کام ہے, جس طرح ہمارے پاکستان میں خصے وغیرہ بناتے ہیں نا, وہی چیز ہے. یہ اس کے اوپر ہاتھ پہ بھی کام ہوا ہوا ہے. انگوٹھے والی ہے نا, میرا وہ پاؤں پھٹے گا اس سے. یہ بہت ہی خوبصورت جو ہے نا انہوں نے کھجور سے جا کے دی ہے. بیچ میں اجوا ہے, یہاں پر رطب ہے, اور اس طرف عنبر ہے. بسم اللہ کریں. اللہم لک صمت علی رزقک افطرت. یہ آپ قہوے کا تکلف دیکھیں, ایک تو کپ اتنا چھوٹا, وہ قہوہ بھی ہے. یہاں پر پورا کپ بھرنا بہت بڑا ایپ سمجھتے ہیں. کیوں؟ کہ یہ جان چھڑا رہا ہے. اچھا. ہاں, وہ بار بار خدمت کرنا چاہتے ہیں. اور اگر آپ کو قہوہ پینے کے بعد اگر آپ کو بولنا ہے میرے کو نہیں چاہیے, تو آپ کو ایسا کرنا پڑتا ہے. یہاں پر الحمدللہ ہم لوگوں نے مغرب کی نماز پڑھی ہے اس خوبصورت باغ میں, اور ساتھ ساتھ چڑیوں کی آواز, اور ساتھ ہی پانی کی آواز نماز کے ساتھ, پھر مغرب کی نماز جہری نماز. تو اس کا اپنا ایک سرور, اپنا ایک مزہ ہے الحمدللہ. ابھی مفتی صاحب سنتے پڑھ رہے ہیں, پھر جائیں گے ہم لوگ کنویں کی طرف ہمارے بھائی کے ساتھ. مفتی صاحب کیسا لگا یہاں نماز پڑھ کے؟ خوبصورت باغ ہے, پھر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس باغ کی نسبت, اور چڑیوں کی آواز, چڑیوں کی آوازیں, بطخیں اتنی پیاری. وہ بطخیں بھی تو دکھائے نا جو پانی میں تیر رہی ہیں. ہم نے یہاں بیٹھ کے کھجوریں کھائیں, پانی پیا, ایک الگ ہی سکون ہے. اور پھر
मदीना मुनव्वरा की हवा में एक अलग से सुकून है, एक पाकीज़गी है, इत्मीनान सफाई है, तहारत है, एक रूहानियत है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शहर को बहुत ज़्यादा दुआएं दी हैं, क्योंकि ये वो लोग थे जिन्होंने उस वक्त हमारे नबी को ठिकाना दिया जब दुनिया में कोई आपको ठिकाना देने के लिए तैयार नहीं था। उस वक्त अहले मदीना ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना सिर्फ ठिकाना दिया बल्कि आपका भरपूर इस्तकबाल किया। और जो भी मुहाजिर सहाबी नबी के साथ आए थे असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी जायदादों में, अपने कारोबारों में उनको शिरकत दी। दुनिया में ऐसी कुर्बानी की कोई मिसाल हमें मिलती नहीं है। तो अल्लाह ने भी फिर इस शहर को नवाजा अल्हम्दुलिल्लाह। और आज नबी की दुआएं हमें यहाँ नज़र आती हैं। ये इस बाग के कुएं का पानी है, लेकिन ये वो कुआं नहीं है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर जहाँ से पानी पिया था। और ये कुएं का नमूना भी थोड़ा सा बनाया हुआ है। पहले ज़माने के कुएं ऐसे हुआ करते थे, ऐसे छोटे से डोल लटके भी होते थे, इस तरह से हिसाब होता था। नल के नहीं होते थे उसमें। हाँ, लेकिन नल जब से ये नल का सिस्टम आया ना, उस वक्त से पानी कराची में शार्ट हुआ है। वाह, ये बतखें देखें, बतखें 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 कितनी प्यारी लग रही हैं यार। अच्छा, बतखों में भी एक लीडर होता है। अच्छा, अक्सर इनका जो बतखा उसको बोले क्या कहें। अच्छा, बतख में मेल एक होता है? अक्सर तो इन चीज़ों में एक ही होता है। एक ही, और फीमेल उसकी कितनी होती हैं? देख लें आप, माशाल्लाह। अफसोस हुआ। चलें जी। पहले मुफ्ती साहब को खजूर पे अफसोस हुआ, अभी अफसोस हुआ। पूरा देखें, खजूर के पत्तों से पूरा कमरा बनाया हुआ है। और पहले ज़माने में इस तरह के कमरों में मजलिसें हुआ करती थी। आ जाए भाई, देखें। लोग बैठते थे, देखें यूं बैठते थे। ये चाय के कप वैसे ही पड़े हैं। मुझे तो लगता है यहाँ पर बैठ के ही गए हैं थोड़ी देर जी पहले। जी जी जी। तो ये मजलिस वही। क्या सादगी थी यार पहले ज़माने में, और जहनी सुकून कितना होता होगा रे। आर्टिफिशियल दुनिया से दूर थे लोग। ये टेक्नोलॉजी से थोड़ी देर दूर हो जाएं तो कितना मज़ा आता है। आगे कुछ और जानवर भी हैं, अगर वो देखना चाहें तो। दिखाएं दिखाएं दिखाएं। ये भी उन्होंने खजूर की पूरी वो छत बनाई हुई है, खजूर के पत्तों की छत है। ये तो सारे मुर्गे हैं, सारे लीडर हैं। हाँ। ये सब कटने के लिए, छड़ों का घर है। ये कटने के लिए। खजूरों का बाग बहुत एक जी अलग ही उसका। मुफ्ती साहब आप दुआ करें, इंशाल्लाह अगली बार आप आएंगे तो हम एक ले लेंगे ऐसा, बस इंशाल्लाह। मेरा अपना इरादा है। दुनिया में कोई शख्स अगर अपने पास रखने के लिए। मदीना में रह सकता है ना, तो उसको चाहिए, हदीस में है कि रहे वो। हिरन। अच्छा, गुड। हिरन का गोश्त खाया हुआ है मुफ्ती साहब आपने? हाँ, खाए, क्यों नहीं। वो ज़्यादा मज़ेदार है ये दुम्बा? नहीं, मज़े का दुम्बा ही ज़्यादा। दुम्बा ये बड़ा खुश्क हो जाता है। हाँ, बहुत खुश्क होता है, इसमें चर्बी नहीं है, सख्त बहुत होता है। बिल्कुल, ये शेर के खाने की चीज़ ही है। अल्लाह ने जंगलों में इसको शेर के लिए पैदा किया है। चलें जी, अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं मज़रा अल आलिया से और जा रहे हैं आगे बीर गर्स के पास। ये जो बीर अल आलिया है ना, जो मज़रा अल आलिया, इसका तो आपको खुलासा 2 मिनट में बता देता हूँ दोबारा। यहूदियों ने एग्रीमेंट किया था, हम हर गज़वा में आपका साथ देंगे। तो गज़वा उहद में यहूदी हट गए, तो वो जो थे, क्या नाम था, अल-मुखैरिक़ जी, उन्होंने यहूदियों को आर दिलाई कि तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एग्रीमेंट किया। उस वक्त वो मुसलमान नहीं हुए थे, कि तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एग्रीमेंट किया, उसके बावजूद तुम क्यों नहीं गज़वा उहद में साथ दे रहे। और फिर यहूद को आर दिलाई, और यहूद ने कहा कि आज तो हमारा हफ्ते का दिन है। तो उन्होंने कहा ला सब्त लकुम, अल्लाह करे तुम्हारा कोई हफ्ता हो ही ना। तो उसके बाद वो लड़े और मैदान जंग में कत्ल हो गए। अगर इस्लाम कबूल किया था तो शहीद हो गए, अगर नहीं कबूल किया था तो कत्ल हो गए। लेकिन नबी ने उनकी तारीफ़ की कि यहूद में सबसे बेहतर हैं ये। लेकिन यहाँ उनके नाम के साथ रज़ी अल्लाहु अन्हु लिखा हुआ है, जिससे मालूम ऐसा होता है कि यहाँ के उलमा की तहकीक के मुताबिक वो मुसलमान हो चुके थे। क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट जो है, गैर मुस्तनद चीज़ों की यहाँ सऊदी अरब में वैल्यू नहीं है। जो हमारे इंडिया पाकिस्तान में है ना, मिंबर पे बैठ के मौजू मन घड़त किस्से कहानियाँ चलते हैं। अरब कंट्रीज़ इस मुसीबत से बचे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर जब तक कोई मुस्तनद रिवायत ना हो, उस वक्त तक ये कोई बात करते नहीं हैं। तो चूँकि गवर्नमेंट ऑफ सऊदीया की तरफ से यहाँ पर नोटिस बोर्ड पे अल-मुखैरिक़ रज़ी अल्लाहु अन्हु लिखा है। तो इससे मालूम होता है कि इनकी जो तहकीक है ना, उसके मुताबिक राजा यही था कि वो इस्लाम कबूल कर चुके थे। जी जी। और सखावत देखें उनकी कि साथ उनकी प्रॉपर्टीज़ थी, इस तरह के बागात, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक किस्म के नाम ही कर गए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मर्जी करें उनके साथ। जी, फिर नबी ने अब उनको सदका कर दिया, वो प्रॉपर्टी अपनी मिल्कियत में आते ही। एक प्रॉपर्टी उनमें से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास रखी, इब्राहिम हज़रत मारिया क़ुब्तिय्या रज़ियल्लाहु अन्हा के पास रही। उसको मशरबत इब्राहिम भी कहा जाता है। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही रही। जी। तो ये वो बाग था जो नबी की मिल्कियत में उन यहूदी सहाबी से आया, और फिर आपने उसको सदका किया, जिसका हमने आपको विज़िट कराया। और बहुत सुकून मिला। यहाँ बैठ के हमने खजूरें खाई, जमज़म पिया, मगरिब की नमाज़ पढ़ी यहीं के मकामी अरब के पीछे। और पानी वो कुएँ के जो है ना, वो जो चश्मा बह रहा है, उसका एक बहुत ही खूबसूरत। फिर इन्होंने बतखें भी पाली हुई हैं यहाँ लोगों ने, और जो जिसके भी मिल्कियत में है ये
जो उन्होंने मुलाजिम रखे हुए हैं, हिरन पाले हुए हैं। उनका नाम सआद अल-हरबी है, सआद अल-हरबी है। जिनकी मलकियत में इस अच्छा, टाइम पे ये माशाल्लाह। बात। तो वो खुद बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान हैं, माशाल्लाह। आप देखें ना, उन्होंने खुला ये रखा हुआ है कि जो भी आए विजिट करके जाए, और इस पर कोई मेरा ख्याल है पैसे भी नहीं है, कोई टिकट भी नहीं है, कुछ भी नहीं, फ्री में। ये बड़ा दिल है उनका, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। जो भी इसके मालिक जो हैं, ओनर हैं, उनका नाम दोबारा बता दें ताकि मैं उनका शुक्रिया भी अदा कर दूँ ना। हमारी मुलाकात तो हुई नहीं उनसे। सआद अल-हरबी। सआद अल-हरबी, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे। माशाल्लाह, ये उसी सदियों पुराना कुआं, जी जी, सदियों पुराना कुआं। 1400 साल पुराना कुआं आप देख रहे हैं, जहाँ से सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी पिया। इस पानी की तारीफ़ की और अपना वज़ू का बचा हुआ पानी आपने इसमें डाला और वसीयत की कि मुझे जब गुस्ल दिया जाए तो इस कुएं से पानी उसमें शामिल किया जाए, गुस्ल के पानी में। ये जो अभी इमारत जिसके ऊपर हम लोग खड़े हैं, ये बिल्कुल अभी अभी बनी है, इसी साल में ही बनी है। लेकिन पुरानी एक इमारत यहाँ पर उस्मानियों के दौर की बनी हुई थी। अच्छा। वैसे जो कुआं है वो बिल्कुल पुराना है। तो इमारत जो है वो 1400 साल पुरानी नहीं है, लेकिन कुआं पुराना 1400 साल से भी ज़्यादा। जी जी।